امام ابو حنیفہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اہل سنت کے امام تھے بہت بڑے، اور بہت بڑے فقیہ تھے، شیعان علی میں سے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور ہمیشہ اہل البیت کا انہوں نے دفاع کیا، سیدنا علی کے بڑے کٹر حامی تھے، حاکم وقت سے ٹکرائے، خلیفہ منصور سے انہوں نے زبردستی انہیں چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی۔ یہاں تو لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں چیف بننے کے لیے، اور امام حنیفہ خوف خدا رکھنے والے انسان تھے، انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، انہیں پتہ تھا کہ یہ مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروائے گا، لیکن کمزوری ان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی تھی کہ حدیث کی فیلڈ میں وہ کمزور تھے۔ اچھا سن لیا آپ لوگوں نے، انجینئر کی دھاندلی دیکھیے اس میں، آپ سارا کچھ بتا دیا، تعریف بھی کر دی، لیکن آخر میں جا کے جس سے اپنے آپ کو خطرہ تھا وہاں پہ اس نے ڈنڈی ماری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے فقیہ ہیں۔ فقیہ ہونا یہ خود مستلزم ہے اس چیز کو کہ اس بندے کو احادیث اور قرآن کا علم بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ فقہ کا استنباط جو ہے وہ قرآن اور احادیث سے ہی ہوا ہے، تو جو فقیہ ہے وہ خود بخود محدث اور مفسر سمجھا جائے گا۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ بغیر احادیث کے علم کے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا فقہ کا اسٹرکچر کھڑا کر دیا تو ان کے مائنڈ لیول کو ذرا سمجھ، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، کیا اس کے پاس احادیث نہیں ہوں گی؟ دوسری چیز آپ کے ذہن کے لیے میں بتا دوں، اس وقت احادیث کا اتنا زور نہیں تھا، احادیث میں اتنے پروپیگنڈے نہیں تھے، اس وقت فقہ کی زیادہ ضرورت تھی، فقہ کی بنیاد کی ضرورت تھی، اس وجہ سے امام صاحب نے اس پہ زیادہ زور دیا۔ احادیث نہیں پتہ تھی، یہ سراسر جھوٹ، بے بنیاد بات ہے، ورنہ حدیث کو نہ جاننے والا کبھی فقہ کو مرتب ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا حدیث کے معاملے میں اس نے ڈانڈی کیوں ماری؟ ظاہر ہے اگر اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محدث تسلیم کر لیا تو پھر اس کی دکان جو چلتی ہے نا ان کے اوپر جھوٹ بول کر کے اور اہل سنت والجماعت پر جھوٹ بول کر کے، وہ اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ کوئی ذرا سی بھی عقل رکھے گا وہ یہ سمجھ جائے گا ان کے پاس جو حدیث کا علم ہوگا اس مرزے کے پاس تھوڑی وہ علم مل سکتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو خطرہ ہوا کہ میرا مسئلہ بگڑ جائے گا، اس وجہ سے حدیث کے باب میں، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے حدیث کے نام پہ، کبھی فقہ کی بات نہیں کرتا، بخاری مسلم سامنے رکھ لے گا، ترمذی سامنے رکھ لے گا، مشکات سامنے رکھ لے گا، اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتا ہے حدیث سے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، ممبر پہ بیٹھ کے گمراہ کرنے والا کبھی بھی گالیاں دے کے گمراہ نہیں کرتا، وہ قرآن اور احادیث کی غلط تشریح کر کے ہی گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں، کون آپ کا ایمان سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون آپ کے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔